یہ وظیفہ دل کی بے چینی اور ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے، دل کو سکون اور دماغ کو سکون بھرا سکون دیتا ہے۔ جو اسے دل سے پڑھتا ہے اس کا دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، ہر پریشانی میں مدد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ خود اپنے بندے کی راحت آسان کر دیتا ہے، مشکل حالات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ جو روزانہ اسے پڑھتا ہے اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، غم اور اداسی کی جگہ امید آ جاتی ہے، چہرے پر نور اور دل میں سکون اتر آتا ہے، رزق میں برکت اور تنگی سے نجات ملتی ہے۔ اللہ بندے کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے، جہاں رکاوٹیں ہو وہاں سے برکت شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد اور حسد سے اللہ حفاظت کرتا ہے، دشمنوں کی چال خود بخود ناکام ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے حفظ میں لے لیتا ہے، جو اداس اور ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھے اسے راحت ملتی ہے۔ اللہ اس کے اندر صبر اور تسلی ڈال دیتا ہے، وہ درد جو کسی نہیں کہا جاتا اس کا علاج بنتا ہے۔ یہ وظیفہ ہر طرح کے ڈر اور گھبراہٹ کو مٹا دیتا ہے، نیند نہ آنے کی شکایت بھی دور ہوتی ہے، رات سکون اور اطمینان سے گزر جاتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا احساس بڑھتا ہے، دل میں عبادت اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے والے اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، کاموں میں برکت اور آسانی آتی ہے، جہاں مشکل ہو وہاں راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اللہ ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے، غصہ اور بے چینی پر قابو مل جاتا ہے، دل ملائم اور زبان نرم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ جو اسے روزانہ پڑھے اس کے گھر میں سکون رہتا ہے، گھر والوں کے بیچ محبت بڑھتی ہے، لڑائی جھگڑے اور ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، دعائیں زیادہ اثردار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر نیک دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی کبھی تو بنا مانگے بھی نعمتیں ملتی ہے۔ یہ وظیفہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، دل میں نیا سکون اور روح میں ہلکا پن آتا ہے، بیماری اور تھکاوٹ میں بھی آرام محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تندرستی اور شفا عطا کرتا ہے، کمزوری کی جگہ طاقت آ جاتی ہے، ناممکن لگنے والے کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے راستے بناتا ہے جو نظر میں نہیں ہوتے، ہر امید کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، روزگار میں برکت اور ترقی ملتی ہے، زندگی میں استھرتا اور کام میں برکت آتی ہے۔ اللہ نئی منزلوں کی طرف راہ دکھاتا ہے، جو اسے دل سے پڑھے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، ڈر مٹتا ہے، زندگی میں توکل بڑھ جاتا ہے، دل میں محبت اور رحم کا جذبہ بڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی طاقت ملتی ہے، نفرتیں مٹتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی ہر نیکی کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے گناہ گھٹتے اور نیکیاں بڑھتی ہے۔ موت کے وقت بھی یہ کلمہ کام آتا ہے، روح کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رحمت کرتا ہے، جو اسے پھیلائے اور دوسروں کو بتائے، اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ ہر بار کوئی پڑھے گا اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث وظیفہ صحیح طریقے سے کیسے پڑھے؟ طریقہ زیادہ اور دل کو سکون ملے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ: نیت، دل میں نیت کرے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، میرے دل کو سکون دے۔ نیت دل سے ہونا چاہیے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ وضو: ہمیشہ وضو کر کے بیٹھے، کیونکہ پاک حالت میں پڑھی گئی دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو پہلے وضو کر لیں۔ وقت: اس وظیفے کو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں وقت بہت اثردار مانے جاتے ہیں۔ درود شریف: شروع میں 3 بار درود ابراہیم پڑھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر میں 3 بار وہی درود شریف پڑھے۔ وظیفہ پڑھنا، اب یہ کلمہ پڑھے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسے 100 بار یا 313 بار دھیرے دھیرے تسلی اور یقین کے ساتھ پڑھے۔ دعا مانگنا، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے: یا اللہ، جو تکلیف میرے دل میں ہے تو اسے دور کر دے، مجھے سکون، برکت اور رحمت عطا کر۔ لگاتار عمل: اس وظیفے کو کم سے کم 11 دن تک لگاتار پڑھے۔ اگر چاہے تو اسے عادت بنا لے۔ روزانہ ایک وقت طے کرے۔ جو اسے لگاتار کرتا ہے اس کے دل میں نور اور سکون اترتا ہے۔